رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی اقدامات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اسی کی بات آج انشاءاللہ مکمل کریں گے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب معاشرے کو جس میں ہر طرح کی برائی موجود تھی اتنا پاکیزہ بنا دیا کہ آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ آج ہم بھی اپنے معاشرے کی خرابیوں کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ بڑی برائیاں آ گئی ہیں، معاشرے کے اندر کی اچھائی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج بھی ہم اگر زندہ کر لیں تو آج کا معاشرہ بھی پاکیزہ معاشرہ بن سکتا ہے، سکون اور اطمینان سب کو نصیب ہو سکتا ہے، خوشیاں مل سکتی ہیں، پریشانیاں سب ختم ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدامات کیے تھے تاکہ ہم ان سب باتوں کو اپنے اوپر بھی رائج کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ترغیب دیں۔ پھر انشاءاللہ یہ معاشرہ ترقی والا معاشرہ ہوگا اور استحکام ہوگا، سکون اور اطمینان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں میں جو اصل پیغام تھا اللہ کی طرف سے اس کو واضح کر دیا کہ سب انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے برابر پیدا کیا ہے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو تخلیقی اعتبار سے کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ کوئی عربی کسی اجمی پر فوقیت نہیں رکھتا ہے، کوئی اجمی کسی عربی پر فوقیت نہیں رکھتا ہے، کوئی کالا کسی گورے پر فوقیت نہیں رکھتا ہے، اور کوئی کالا کسی گورے پر فوقیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر فضیلت کا معیار کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے؟ جتنا کوئی زیادہ ڈرے گا اتنا ہی اس کا مقام آخرت میں اللہ کے ہاں بلند ہوگا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ تمہاری اس زندگی میں آسائشوں کے ساتھ زندگی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو، تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو، تمہارے پاس کوئی بڑا عہدہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو۔ کامیابی کا معیار صرف اور صرف تزکیہ ہے، اللہ سے ڈرنے میں ہے۔ جس شخص کو ہم اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں اور اس کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں، کیا پتہ کہ وہ اپنی تنہائیوں میں اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا اس کو یاد کرتا ہے، کتنا اس کے آگے گڑ گڑاتا روتا ہے۔ تو یقیناً اس کا مقام
آخرت میں ہم سے زیادہ ہوگا۔ اگر وہ اس دنیا کی زندگی میں مال و دولت زیادہ نہیں رکھتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 500 سال پہلے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لہٰذا دنیا کی آسائشیں، مال و دولت، یہ کسی بھی صورت میں معیار نہیں ہے کسی کی فضیلت کا۔ تو ہمیں اس معیار کو دیکھنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو جب اس معیار کی طرف ہماری نظر ہوگی، ہم اس کے بارے میں سوچ بچار کریں گے، تو پھر واقعی دوسرے انسان صرف برابر نہیں بلکہ اپنے سے زیادہ اچھے نظر آئیں گے، اپنے سے بہتر نظر آئیں گے۔ بندہ اور زیادہ اللہ کے آگے استغفار کرے گا، عاجزی کا اظہار کرے گا کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ تو دنیا کی زندگی میں بھی اچھائی دے دے اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ دے دے۔ پھر اللہ ہی سے ہر بات کرے گا، اللہ ہی سے ہر بات بتائے گا۔ تو یہ اصل میں بات ہے کہ انسان کتنا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر اس ساری باتوں کو بیان کر کے، ذہنوں کو صاف کر کے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو بات ہمیں بتائی وہ آپس کے جو حقوق ہیں ان کی تعیین کر دی۔ ہر ایک کا حق بتا دیا کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے۔ اولاد کا حق بتا دیا، والدین کا حق بتا دیا، ہمسائے کا حق بتا دیا، رشتہ داروں کا حق بتا دیا، عام لوگوں کا حق بتا دیا، غیر مسلموں کا حق بتا دیا، اور پھر سب سے کمزور جو غلام ہیں ان کا بھی حق بتا دیا۔ اور یہ سب باتیں بتا کے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دیکھو اللہ کے حقوق اپنی جگہ ہیں، لیکن حقوق العباد تمہارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ نے یہ اصول دے دیا ہے کہ تم جس کا حق مار کر میرے پاس آؤ گے، جب تک اس کا حق ادا نہیں ہوگا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو جب ہم سارے ہی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو آپس کی محبتیں بڑھیں گی، پیار ہوگا، خیر خواہی ہوگی، اور سب لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ کتنا سکون مل جائے گا کسی کو۔ آج بے شک کوئی اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کا حق مارتا ہے، لیکن رات اس کو نیند نہیں آتی ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن سارے ہی جب ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے تو سکون اور اطمینان سب کو مل جائے گا۔ کتنا وہ مضبوط اور متحد معاشرہ ہوگا۔ تو یقیناً یہ باتیں اگر ہم اپنے اوپر بھی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ رائج کرنا ہے تو بہت معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جو کام کیا وہ سماج کو تحفظ فراہم کیا، اور یہ بھی بڑی زبردست باتیں ہیں، بڑی زبردست تعلیمات ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سب کے حقوق بتا دیے اور کہا کہ تم نے حق ادا کرنے، دوسری طرف ہمیں بتایا کہ کس طرح سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا تحفظ ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں تعلیمات دیں۔ پہلی تعلیم یہ دی کہ جان و مال کی حفاظت ضروری ہے، ہر ایک کی جان محفوظ ہو جائے، ہر ایک کا مال محفوظ ہو جائے۔ اسی لیے بہترین تعلیمات دیں کہ کوئی اگر ایک جان کو بچاتا ہے تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ کوئی اگر ایک جان کو نہ حق قتل کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔
اس سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ کسی صورت کسی کی جان کو نہیں لینا ہے، جانوں کو محفوظ کر دیا، مسلمان کی جان کو اتنا محترم بتایا جتنا کہ اللہ کا گھر ہے، مکہ مکرمہ ہے، کتنا وہ ہمارے لیے احترام ہے اس کے لیے، اسی طرح محترم ہے ایک مسلمان کی جان۔ تو جب جان محفوظ ہو جائے تو کتنی زبردست بات ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی نے غلطی کی ہے، کسی کی جان لی ہے، تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سزا بھی بتا دی کہ کتنی سزا اس کو ملے گی۔ پہلے نمبر پر یہ سزا بتائی کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، اس نے قتل کیا ہے اب اس کو بھی قتل کیا جائے۔ جب لوگوں کو ڈر ہوگا کہ بھئی اگر میں نے کسی کو مار دیا تو مجھے بھی مارا جائے گا، تو کوئی ایسی غلطی نہ کرے۔ ایسی سزا جو ہے وہ تجویز کر دی کہ ہر بندہ اس سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ مجھے بھی مار دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ آپشن دی کہ اگر کچھ لوگ اس مقتول کی فیملی کے لوگ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کی سزا جو قصاص والی ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس سے جرمانہ لے۔ اور جرمانے دینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری برادری کی ذمہ داری لگا دی، تاکہ ساری برادری آئندہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھا دے کہ اب یہ غلطی کوئی نہ کرے، اس لیے کہ سارے اس غلطی میں پھر مبتلا ہوئے، اس کی سزا میں شامل ہوئے، سب نے پیسے اکٹھے کر کے اس مقتول کے ورثاء کو دی۔ یہ ہے وہ تعلیمات جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر سکون بنتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، استحکام ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ اسی طرح مال کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کسی کے مال پر بری نظر نہ رکھے۔ عرب معاشرے میں یتیم کے مال پر قبضہ کر لینا ایک فخر سمجھا جاتا تھا، وہ اس بات کو برائی سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یتیم کے مال پر اگر کوئی بری نظر رکھتا ہے، اس کو حرام طریقے سے لیتا ہے، تو وہ پھر جنت میں نہیں جا سکتا ہے، چاہے اس کی کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ ہو۔ اتنی بڑی سزا اس کے لیے رکھی ہے۔ پھر مال کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی بھی حرام طریقے سے کسی سے مال نہ لے، ہاں رضا کے ساتھ، اس کی منظوری کے ساتھ اس سے کوئی مال لے سکتا ہے، لیکن اس کے بتائے بغیر کوئی مال نہیں لیا جا سکتا ہے۔ جو شخص چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، جو ڈاکہ ڈالتا ہے اس کا ہاتھ اور پیر کاٹنے کی سزا ہے۔ یہ سزائیں اتنی سخت ہیں کہ لوگ سوچ کے، اگر ان سزاؤں کو رائج کیا جائے تو سوچ کے ہی بچ جائیں کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہاتھ کاٹ کے تو کیا کریں گے۔ تو ان تعلیمات سے معاشرے کے اندر جان کو بھی محفوظ کر دیا، مال کو بھی محفوظ کر دیا۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی نسل کی حفاظت کی بھی تعلیمات دی ہیں، عزت و آبرو جو ہے اس کی حفاظت کی تعلیمات دی ہیں۔ نسل کی حفاظت یہ ہے کہ بے حیائی ختم ہو جائے، عورتوں کی عزت ہو، ان کی حفاظت ہو، یہاں تک کہ مردوں کو یہ بات کہی کہ تم نے اپنی نظریں نیچی رکھنی ہیں، کسی عورت پر جو غیر محرم ہے اس پر تمہاری نظر نہیں پڑنی چاہیے، اس لیے کہ نظروں سے ہی برائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ایسی خوبصورت تعلیمات دیں کہ نظر بھی نہیں ڈالنی ہے،
اور اگر نظر ڈل جائے تو اس کے بعد اس کو نظر کو روکنا بھی ہے اور اللہ سے استغفار بھی کرنا ہے، معافی بھی مانگ لینی ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو۔ پھر عورتوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی جاہلیت والا بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلیں گھر سے، مطلب کہ میک اپ کر کے دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گھر سے نہ نکلیں۔ ایک عورت کے بارے میں بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ 70 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ آج بازاروں کے اندر لوگ عورتوں کو دیکھ کر ان پہ تبصرے کرتے ہیں، یہ تبصرے ان کو جہنم میں لے جائیں گے اور وہ عورت اس کا سبب بنے گی۔ اگر وہ پردے کے ساتھ جاتی، بغیر میک اپ کے ساتھ جاتی تو اس طرح کے تبصرے نہ ہوتے، لوگ برائیوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ پھر اس کے ساتھ ہمیں اس بے حیائی کے لیے سخت سزائیں جو ہے وہ بتائی ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے لیے کہا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور یہ سزا سب کے سامنے دی جائے۔ پورا معاشرہ جو ہے وہ جب اس سزا کو دیکھے گا تو کانپ اٹھے گا کہ کتنی بد نصیبی ہے اس شخص کی کہ پورے معاشرے میں بدنام ہو کر جو ہے وہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر شادی شدہ نے یہ کام کیا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے۔ کتنی تذلیل کی موت ہے اس کی، اس لیے کہ دین اسلام پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے، پاک صاف لوگوں کا معاشرہ چاہتا ہے جن کے عمل ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی پاک ہو۔ لہذا ایسی سزائیں رکھ کے جو ہے وہ معاشرے کو پاک اور صاف کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ عقل کی حفاظت کے لیے بھی تعلیمات دیں کہ انسان اپنی عقل کو بھی محفوظ کر لے۔ نشہ آور جتنی چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دے دیا تاکہ کسی کی عقل نہ ماری جائے، اور جب عقل ماری جائے گی تو وہ تو بالکل جانور بن جائے گا، اسے تو پھر اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کا بھی خیال نہیں رہے گا، وہ تو بالکل جانور ہو جائے گا۔ لہذا یہ تعلیمات دیں کہ اپنی عقل کی بھی حفاظت کرنی ہے تم نے، اس لیے کہ عقل تمہیں بتائے گی کہ کیا غلط ہے کیا اچھا ہے، لیکن جب اس کو ہی تم نے مار دیا نشہ کر کر کے تو پھر اس کے بعد تمہارا جانوروں کے برابر ہے۔ تو عقل کی حفاظت کی بات بھی کی۔ پھر ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس لیے کہ اگر تمہارا ایمان محفوظ ہوگا، تمہیں ایمان کی حالت میں موت آئے گی تو پھر تم اللہ کی رحمت کے حقدار ہوگے، پھر اللہ تم پر رحمت کرے گا اور تمہیں معاف کرے گا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں ملے گی، ان کی سفارش سے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر ایمان ہی نہ بچا سکے، تم دین کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر تمہارے اوپر کوئی اللہ کی رحمت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سفارش نہیں۔ اس لیے کہ ایمان کے ساتھ ہی تو ایک مومن ہوتا ہے، جب ایمان ہی اس کے پاس نہیں رہا تو وہ کیسا پھر مومن ہے، کیسے اللہ اس کے اوپر رحمت کریں گے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرے اور اس کے ساتھ انسانوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ نماز روزے کی پابندی بھی ایمان کی حفاظت ہے۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے تو کہا گیا کہ اس نے تو جھوٹ بولا اور منہ پھیرا، کذب وتولی، کہ اس نے تو جھوٹ بولا ہے، منہ پھیرا ہے، ایسے ہی کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہ تو اس پر عمل ہی نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو نماز پڑھے گا تو اپنے ایمان کی تصدیق کرے گا۔ تو نماز کی پابندی بہت اہم ہے۔
اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بتایا، 3 دفعہ قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی کہ وہ شخص کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، جن کی ہر بات سچی ہے اور اسی کے مطابق اللہ نے فیصلے دینے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوبصورت تعلیمات دیں کہ جب ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، تو اس کا سب کو فائدہ ہوگا، معاشرہ بھی پرسکون رہے گا اور اس کی آخرت بھی پھر اچھی بنے گی۔ پھر ان تعلیمات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام جو کیا وہ یہ کہ جاہلانہ رسمیں جتنی تھیں ان کو ختم کیا۔ جو رسم و رواج دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں ان کو آپ نے ختم کر دیا۔ آج ہم سمجھتے بھی ہیں کہ یہ رسمیں ٹھیک نہیں ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، کسی کے فوت ہو جانے پر جو رسمیں ہم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سارے سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن ختم نہیں کرتے ہیں۔ ختم کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنا سکیں گے، ان سے محبت کا اظہار کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹے کی رسم کو ختم کیا، آپ نے سود کے رسم و رواج کو سب ختم کیا، آپ نے زہار کے حوالے سے جو ہے وہ رسم ختم کی کہ جس میں اس وقت لوگ کیا کرتے تھے کہ عورت کو طلاق دینے کی بجائے اس کو باندھ رکھتے تھے یہ کہہ کر کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح، طلاق نہیں دینی لیکن اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا۔ کتنا اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی، آپ نے اس چیز کو بھی ختم کر دیا۔ آپ نے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا اس سب کو ختم کر دیا۔ یہ سب رسم و رواج ختم کیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو دین اسلام کے خلاف رسم و رواج ہیں ان کو ختم کریں۔ پھر ایک آخری بات کرتا ہوں، اس کی تشریح کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، ہر شخص کے لیے عدل کی بات کی، کوئی کسی کا جو ہے وہ اختیار نہیں رکھا کہ یہ قانون جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے اور یہ قانون امیروں کے لیے ہے، سب کو برابر سزا کے لیے کہا گیا۔ یہ عدل کی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے قبیلے کی عورت کو جب چوری کی سزا سنائی تو بڑی سفارشیں آئیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، قانون قانون ہے، انصاف انصاف ہے، یہ انصاف ہوگا تو پھر ہی معاشرہ ترقی کرے گا، اور مثال دے کر سمجھا دیا کہ یہ کام امپاسبل ہے، اور کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو یہی سزا دی جاتی۔ آج لوگ اپنے مال و دولت، اپنے اختیار کے سبب اپنے آپ کو سزاؤں سے بچا رہے ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے اسی میں انسان کی بہتری ہے۔ یہاں سزا کو بچا کر آخرت میں ہمیشہ کی سزا لے لینا یہ کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ تو ہمیں عدل کو جو ہے وہ قائم کرنا ہوگا، ان سزاؤں کو قائم کرنا ہوگا، پھر جو ہے وہ سارے جو ہے وہ معاشرے میں سکون پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔